یا رسول اللہ۔ اب اللہ نے خدا نے انتظام کیا اور فرمایا کہ جبر نہیں ہے، اور ہم نے ہدایت اور گمراہی کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ یہ ہے وہ اسلام کا فلسفہ، یہ ہے اسلام کا مزاج، یہ ہے کردار مصطفیٰ۔ جبر سے نہیں، جبر جہاں دین ہے وہاں جبر نہیں، لیکن جہاں ہوس اقتدار ہے وہاں جبر ہے۔ تشدد، دہشت گردی، یہ دو پرابلم ہیں اس وقت عالم اسلام کے، اور کربلا تشدد اور دہشت گردی کے خلاف مہذب ترین احتجاج ہے۔ کربلا تفسیر ہے لا اکراہ فی الدین کی آیت کی، ورنہ کیوں کہا چراغ بجھا دو؟ یعنی ایک طرف اقتدار کی خاطر 23 ریاستوں کی فوج جمع کی گئی، اور ایک طرف چراغ بجھا دیا گیا۔ ایک طرف حکومت تھی، ایک طرف اسلام تھا۔ دین مذہب ہے، حکومت نہیں ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں بادشاہ نہیں تھے تب بھی نبی تھے، اور جب مدینے میں آ کر حکومت قائم ہو گئی تب بھی نبی تھے۔ اب اقتدار شرط نیابت الہی نہیں، کرسی شرط نیابت الہی نہیں۔ فرعون تخت پر بھی لانتی رہتا ہے، اور موسیٰ تخت کے بغیر بھی علیہ السلام رہتا ہے۔ اور صاف ہے اسلام۔ حضور علیہ السلام نے 40 برس تک دعوی نبوت نہ فرمایا، رسالت پیش نہیں کی، کردار پیش کیا۔ ایک آیت نہ پڑھی، کردار پیش کرتے رہے۔ شاید اللہ کی منشا بھی یہی تھی، میرے حبیب پہلے انہیں قرآن بن کے دکھا دے، پھر انہیں قرآن پڑھ کے سنا۔ اگر قرآن پہلے آ جاتا، پہلے دن آ جاتا، اور حضور علیہ السلام یہ بے مثل کردار پیش کرتے، تو لوگ کہتے دیکھو پیروے قرآن ہیں، جو قرآن کہتا ہے ویسے کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہ میرے حبیب، پہلے کردار پیش کر، پھر قرآن نازل کروں گا، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ قرآن تیری پیروی میں نازل ہو رہا ہے، کہ قرآن محتاج ہے تیرے عمل کو۔ اور پھر پہلا فکرہ اعتراض کر دیا 360 مشرکین کے خداؤں پر، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کوئی کام کے نہیں ہے، یہ ہل نہیں سکتے، یہ ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتے۔ ایک کافر نے جواب میں یہ نہ کہا کہ ہمارے خدا تو آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس لیے آپ نے عیب نکالے، ذرا اپنا خدا لائیے، ہم اس میں عیب نکال کر دکھا دیں گے۔ پیغمبر نے کردار ہی ایسا پیش کیا کہ خدا تو بعد کی بات ہے، پہلے مصطفیٰ میں کوئی عیب تلاش کر کے دکھا۔ اس نے نبی ایسا بھیجا تھا کہ دنیا دیکھے اسے مانے اسے، کرم اس کا دیکھو کریم اسے مانو، رحم اس کا دیکھو رحیم اسے مانو، صورت اس کی دیکھو اور تصویر اس کی مانو، سیرت اس کی دیکھو اور دین اس کا مانو۔ اور یہی وجہ تھی کہ 23 سالوں میں عرب کے کٹر متعصب اس کی تبلیغ سے پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام پھیل گیا۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ دین اتنی آسائشیں اور نرمی رکھنے والا دین جو 23 سال میں پورے عرب میں پھیل سکتا ہو،
وہ 900 سال ہندوستان پہ رہا، یہاں سارے لوگ مسلمان کیوں نہیں؟ تو جواب صرف ایک ہے، مذہب ہوتا تو پھیل جاتا، حکومت تھی تو پھیل نہ سکی۔ حضور علیہ السلام فتح مکہ کے وقت تشریف لائے۔ یہ کائنات کا واحد دین ہے اسلام کہ جس کا ہادی فاتح ہونے کے باوجود مفتوحہ علاقے میں سفید پرچم لے کر آیا۔ جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھو، فتح کرنے والا کبھی سفید پرچم لے کر نہیں آتا، شکست والے امن کے لیے سفید پرچم اٹھاتے ہیں۔ وہ فاتح تھا، فاتح تھا، فاتح سفید پرچم لے کر آیا، اور اس نے آتے ہی اعلان کیا کعبے میں جاؤ امان، گھر کا دروازہ بند کر لو امان۔ بھئی میری کریمی میں شک کر رہے ہو؟ سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر چلے جاؤ امان، میری کریمی پہ شک نہ کرنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ داخل ہوا سرزمین مکہ پر، فاتح کی حیثیت سے آیا، اور آج قاتل تھرا رہے تھے، وہ جبڑا موجود تھا جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، وہ قاتل موجود تھے جو عبید اللہ کے قاتل تھے، اور ایسے میں رسول ثقلین آیا، وہ دین کا وارث آیا، سفید پرچم لے کر آیا، 10,000 کا لشکر جرار صحابہ کرام کے ساتھ ہے۔ رات کے وقت کسی شہر میں داخل ہونا یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ سوئے ہوں پہ حملہ کر دو، لیکن یہ دین کا وارث آ رہا تھا، اس نے رات میں حملہ نہیں کیا، یہ پڑاؤ ڈال کے باہر بیٹھ گیا۔ اب جتنے لوگ تھے، جتنا لشکر تھا، اتنے خیمے تھے، اسی حساب سے دشت میں خیمے پھیل گئے۔ مکے کی 2 شخصیتیں باہر نکلی کہ وہ دیکھیں گے کتنا لشکر ہے، وہ پہاڑ پہ چڑھی۔ خیال رہے کہ ان آنے والوں میں فی الحال ایک کافر تھا، ایک مسلمان تھا، ایک بنی ہاشم سے تھا، ایک بنی امیہ سے تھا۔ جو بنی ہاشم سے تھا وہ کلمہ پڑھ چکا تھا، اور جو بنی امیہ میں سے تھا اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ایک عباس ہے جو کلمہ پڑھ چکا ہے، اور ایک ابو سفیان ہے جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ ان دونوں نے طائرانہ نگاہ ڈالی لشکر کے اوپر، اور تھوڑی ہی دیر میں ابو سفیان کی مشاق آنکھیں پہچان گئیں لشکر کی تعداد کو، کیونکہ بڑا تجربہ کار آدمی ہے۔ اس نے دیکھا اور ایک ٹھنڈی آنکھیں تھی، اور مسلمان کو کوہنی ماری، جو اس کا دوست بھی ہے، مکے میں رہنے والا بھی ہے۔ کہنے لگا عباس تمہارا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ اب یہ اسلام کا ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے، پورا اسلام سمجھ میں آ جائے اگر یہ فکریں سمجھ میں آ جائیں۔ ایک نے تبصرہ کر کے کیا کہا؟ بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ اور جو کلمہ پڑھ چکا تھا اس نے کیا کہا؟ یہ حکومت نہیں نبوت ہے۔ اب ایک سمجھ رہا تھا حکومت، ایک سمجھ رہا تھا نبوت، اگلے دن حکومت سمجھنے والے نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور بات خلط ملط ہو گئی کہ اسلام حکومت کا نام ہے یا دین کا نام ہے، اور کربلا نے ڈویژن کر دی۔ حکومت کے چاہنے والے یزید کی طرف چلے گئے، رسالت کے چاہنے والے حسین کی طرف چلے گئے۔ اب اسلام کی تاریخ اگر بادشاہت کے آئینے میں دیکھی جائے گی تو تشدد ملے گا، باپ کی آنکھوں کو نکالنے والے ملیں گے، تخت کی خاطر سگے بھائی کو قتل کرنے والے ملیں گے، اور دنیا سمجھے گی کہ اسلام دہشت گردی ہے۔ اور اگر اماموں سے دیکھو گے تو پھر دین ملے گا، کیونکہ اماموں کی تاریخ ظلم کی تاریخ نہیں، مظلومیت کی تاریخ۔ یہاں توحید بچے گی، یہاں رسالت بچے گی، کیونکہ دین اصل میں دین ہے کیا؟ دین کل 5 چیزوں کا نام ہے۔ عقل کی حفاظت کرو، نسل کی حفاظت کرو، مذہب کی حفاظت کرو، مال کی حفاظت کرو، اور جان کی حفاظت کرو۔
چھٹی چیز کا نام دین نہیں ہے. جان کی حفاظت کرو. نہ قتل کر سکتے ہو نہ خودکشی کر سکتے ہو. بھئی یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہیں، اس کی ہیں. وہ دیکھو جو وہ چاہے. یہ کان تمہارے نہیں ہیں، وہ سنو جو وہ چاہے. یہ منہ تمہارا نہیں ہے، وہ کھاؤ جو وہ چاہے. ہم نے خیانت کی، ادھر بھی دیکھا جدھر سے اس نے روکا تھا، ادھر بھی ہاتھ بڑھا جہاں سے اس نے روکا تھا. وہ بھی بولے جیسے اس نے منع کیا، لیکن ایک ایسا بھی تھا اس کی مرضی کے بغیر دیکھتا نہ تھا، اس کی مرضی کے بغیر بولتا نہ تھا، اس کی مرضی کے بغیر سنتا نہ تھا. تو اللہ نے نبی کے ذریعے سرٹیفکیٹ نازل کیا، تو عین اللہ ہے، تو وجہ اللہ ہے، تو لسان اللہ. وہ بولا تو اس کے لیے بولا. اس کی شمشیر میں ذاتی خواہش نہ تھی، اس کی تقریر میں تقاضۂ نفسانی نہ تھا. برز الایمان اس کی رفتار تھی، اور لسان صدق علیہ اس کی گفتار تھی، اور ضربت الثقلین اس کا وار تھا، اور میں یشری اس کی تجارت تھی. ضربت کے بدلے عبادت خریدتا تھا، نیند کے بدلے مرضیاں خریدتا تھا، روٹیوں کے بدلے جنت خریدتا تھا، انگوٹھی کے بدلے ولایت خرید لیتا تھا. کردار اسلام تلوار نہیں، اسلام کردار ہے. جان کی حفاظت کرو، اسی لیے خودکشی حرام ہے. یعنی کہ آپ کی جان ہے، خود کو قتل کر دیجئے. اور واحد مذہب ہے اسلام کائنات کی ہر سوسائٹی میں. خودکشی کو برا سمجھ چلتا ہے، خودکشی کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی قانون خودکشی کرنے والے کو برا تو کہہ سکتی ہے بعد میں، لیکن سزا نہیں دے سکتی سوائے اسلام کے، کہ جہاں جاؤ گے وہاں بھی حکومت اسی کی ہے. اسی لیے تو دعائے کمیل میں میرا مولا بولا لا یمکن الفرار من حکومتک، اے خدا تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. اسی لیے سامعین گرامی قدر، یہ صدا و صحرا نہیں، یہ اسلام کی دکھتی ہوئی آواز ہے، یہ اسلام کی تاریخ ہے. یہ اسلام کو اگر کلوز کیا جائے تو اتنا بڑا دین ان 5 نقطوں پہ آ کے رک جاتا ہے. جان کی حفاظت کرو، مال کی حفاظت کرو، زکات دو، خمس ادا کرو. خبردار محتاج تمہارے دروازے پر نہ آئے، تم چل کے اس کے دروازے پہ جاؤ. احسان تمہارا نہیں کہ تم زکات دے رہے ہو، احسان اس کا ہے جو قبول کر کے تمہارے مال کو پاک کر رہا ہے. اپنی جان کی حفاظت کرو، اپنے مال کی حفاظت کرو، اپنی نسل کی حفاظت کرو. اسی لیے نکاح کا حکم دیا گیا. اور جو یہ پیغام دینے آیا تھا اس کا نکاح خان ہے ابو طالب. بڑی عجیب شان سے نکاح پڑھ رہا تھا، سید الانبیاء کا نکاح پڑھ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وذبیح اسماعیل. بھئی نوح کے بیٹے کے لیے نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا یہ میری آل میں سے ہے. اللہ نے کہا نہیں ہے. اور ابو طالب نے مصطفیٰ کے سامنے کہا میں آل ابراہیم ہوں. نہ ہوتے تو رسول چپ کرا دیتے. رسول نے چپ رہ کے تصدیق کی
کہ ابو طالب آل ابراہیم ہے، کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم، جس پر درود پڑھا جائے وہ کافر نہیں ہوتا۔ اسلام کیا ہے؟ جان کی حفاظت کرو، جان بچاؤ، اسلام ہے۔ کیا کہنے اس کے جو نبی کی جان بچا رہا تھا۔ ہجرت کی رات سب کو یاد ہے، خطرے والی جگہ پر علی کو بلایا اور کہہ کے سلایا کہ خطرہ ہے۔ خطرہ نہ بتاتے تو علی کا پتہ نہ چلتا۔ علی خطرہ ہے، سو جاؤ۔ میں ایک فکرہ کہا، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اب پلٹ کے میرا رسول بولا، اگر تم میں بن کر سو جاؤ۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جان کی حفاظت کرو، مال کی حفاظت کرو، نسل کی حفاظت کرو، عقل کی حفاظت کرو۔ اسی لیے شراب حرام ہے۔ مذہب کی حفاظت کرو۔ یہ مذہب کیسے پیچ و تاب سے گزرتا ہوا ہے۔ آدم دنیا سے گئے، بت پرستی شروع ہو گئی۔ قدیم ترین مذہب ہے بت پرستی۔ نہیں، ذرا مذہب کی تاریخ کو دیکھ لیجیے، یہ جھوٹے مذہب بنے کیسے؟ ان کی بنیاد ہے خوف۔ حضرت انسان ڈرتا گیا اور معبود تراشتا گیا۔ ورنہ سانپ کی پوجا کیوں ہے؟ کسی علاقے میں سانپ نے انسانوں کی جان لینا شروع کر دی۔ جاہل پنڈتوں سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا موت دیتا ہے تو زندگی بھی دیتا ہوگا، پوجا کرو تاکہ کچھ نہ کہے۔ لوگ سانپ کی خوشامد کرنے بیٹھ گئے، پتھر سے ڈرے، کنکر کو شنکر مان لیا، دریا میں فلڈ آیا، گنگا کو میاں مان لیا۔ عجیب ماں ہے گنگا بھی، کناروں سے باہر نکل آئے تو اپنی ہی اولاد کو مار دیتی ہے۔ ماں کہنے والوں پر تو رحم کرو، لیکن کیا کیا جائے؟ اعزازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ یہ دریا کی پوجا ہے۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے ماتھا ٹیک کے بیٹھ گیا کنکر کے سامنے۔ یہ انسان کی کیا حیثیت نکلی؟ یہ جانور کو پوجنے لگا۔ آدم گئے، پتھر کی پوجا ہونے لگی۔ موسیٰ گئے، بچڑے کی پوجا ہونے لگی۔ ابراہیم آئے، سورج چاند کی پوجا ہونے لگی۔ عیسیٰ آئے، انسان کی پوجا ہونے لگی۔ یہ انسان کی تنزلی ہے۔ کبھی کہتا ہے بت خدا ہے، کبھی کہتا ہے سانپ خدا ہے، کبھی کہتا ہے سورج خدا ہے، اور کبھی عیسیٰ کو خدائی کا شریک سمجھتا ہے۔ اور اسلام ہے مذہب کی حفاظت کرو۔ اکیلے علی نے ہر باطل عقیدے کو توڑ دیا، بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ بت خدا نہیں ہو سکتا، اشتر کو چیر کے رکھ دیا۔ سانپ خدا نہیں ہو سکتا، سجدے میں ماتھا رکھ دیا۔ انسان خدا نہیں ہو۔ مذہب کو بچایا، دین کو بچایا، عقل کو بچایا، نسل کو بچایا، اور کربلا میں آ کے توحید کو بچا دیا۔ کربلا تسلسل کار رسالت ہے۔ وہ 72 افراد نہیں تھے، وہ انسانیت کا عطر تھا۔ 72,000 بندے بھی مر جائیں تو چند سالوں کے بعد تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو جاتے ہیں۔
یہ 72 انسان نہیں تھے، یہ انسانیت کا عطر تھے، لہذا مہک آج تک باقی ہے۔ آفتاب اسلام بن گئی 72 کی شہادت۔ کربلا ایک مسلسل نظام کا نام ہے۔ کربلا حادثہ نہیں، ہدایت ہے۔ کربلا اچانک رونما نہیں ہوئی، سیدوں کی 2 پشتیں لگی ہیں کربلا کو تیار کرنے کے لیے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقی۔ نانا نے مدینہ بسایا تھا اور نواسا مدینے کو چھوڑ کے جا رہا تھا، رہ جاتا مدینے میں تو کیا حرج تھا۔ تاریخ سوال کرتی ہے، سنیے اصل حقائق کیا ہے۔ شام سے لوگ آ گئے تھے زہر لے کر، جو امام حسن کی طرح امام حسین کو بھی زہر دے دیتے اور اقتدار کی خاطر راستے سے ہٹا دیتے۔ وہ یہ کہتا ہوا چلا کہ میں مدینے کی حرمت بچاؤں گا، میں قاتلوں کو چھپنے نہیں دوں گا۔ وہ مکے آ گیا۔ کون آیا مکے؟ حسین ابن علی، جسے اللہ کے گھر سے بڑی محبت ہے، اور محبت کیوں نہ ہو، کعبے سے کیوں نہ محبت ہو۔ ایک تو جد ابراہیم نے تعمیر نو کی، اور دوسرا حسین کا باپ 13 رجب کو اسی کعبے میں پیدا ہوا تھا۔ 25 حج پیدل کیے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ سواریاں تھیں لیکن پیدل آتے تھے۔ اور اب مکے کو بھی چھوڑا، 8 ذی الحج کو حج کو عمرے میں بدلا۔ جانے لگے تو کسی نے پوچھا مولا کیوں جاتے ہو؟ فرمایا قاتل حاجیوں کا بھیس بدل کر آ گئے۔ یزید کا ارادہ یہ تھا کہ بھیڑ میں فرزند رسول کو قتل کرا دے، تاکہ بعد میں بھیڑ کا بہانہ بنا لیا جائے کہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے، نہ جانے کون فرزند رسول کو مار کے چلا گیا۔ اس نے اللہ کے گھر کو خدا حافظ کہا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا بھی کہ اگر کعبے میں رہ جائیں، مکے میں رہ جائیں تو میں آپ کی حفاظت کروں گا، باہر چلے گئے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ مزاج امامت کو، مزاج حکومت کے فکرے سننے کے بعد ایک مرتبہ جلال آ گیا اور مڑ کے کہا ابن زبیر اگر کبھی وقت آئے تو کعبے کی ڈھال بننا، کعبے کو اپنی ڈھال نہ بنانا۔ یہ فکر امامت کے ہیں۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ عبداللہ ابن زبیر نے کعبے کو ڈھال بنایا، کعبے پر پتھر گرے، کعبے پر آگ برسائی گئی، حسین چلا گیا۔ رستے میں پتہ چلا کہ مسلم شہید ہو گئے، تو اب ایک مرتبہ مسلم کے بھائیوں کو بلایا، عقیل کے بیٹو تمہارے حصے کی قربانی ہو گئی، کم از کم تم تو واپس چلے جاؤ۔ کہ مولا وہ زندگی حرام ہے جو تیرے کام نہ ہے۔ خیمے میں آئے، عقیل کی بیٹی کو بلایا، اسے زانوں میں بٹھایا۔ یہ معمولی بچی نہ تھی، عقیل کی پوتی اور علی کی نواسی تھی۔ حسین کے پیار کو دیکھا تو ڈر گئی۔ کہا ماموں آج آپ کے پیار سے ڈر لگ رہا۔ رو کے کہا آج کے بعد میں تمہارا باپ ہوں۔ اجرکم اللہ۔ قافلہ چلتا رہا۔ یہ قافلہ تلاش مقتل میں چل رہا تھا۔ 2 محرم کو قافلہ رکا، پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ آباد غازریہ۔ کوئی اور نام؟ نینوا۔ کوئی اور نام؟ دست ماریہ۔ کوئی اور نام؟ ایک بوڑھا بولا کربلا۔ بس سننا تھا، کہا انا للہ و انا الیہ۔
یہاں حرم اسیر ہوں گے، یہاں بچے ذبح ہوں گے۔ مٹی کی خوشبو کو سونگھا، صندوق میں بڑی مٹی سے ملایا، کہ جو مٹی نانا نے دی تھی بالکل وہی مٹی ہے۔ 5 محرم کو پانی بند ہو گیا، 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا۔ 7ویں محرم کی فجر کی نماز ساقی کوثر کے بیٹے نے دریا کے کنارے ریت پر تیمم کر کے پڑھی۔ زہیر ابن کین نے مرثیہ کہا، او فرات کے پانی ڈوب کے مر جا، تو بھی بہ رہا ہے اور ساقی کوثر کا بیٹا تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ 8 محرم کو پیاسی بہنوں کو قرآن سناتے رہے۔ 9ویں کا دن گزرا، شمر بدکار پہنچا، 10ویں کی رات آ گئی، روشنیوں کی رات، بہنوں کے پاس بھائیوں کی رات، یہ جھولے والے کی رات ہے۔ یہ آباد گودیوں کی رات ہے۔ فکرہ بدل کے کہہ دوں، یہ زینب کی امیری کی رات ہے۔ راوی کہتا ہے آج کی رات علی کی بیٹی کا جلال دیکھنے والا تھا، بس ایک کو آواز دیتی تھی، عباس، ادھر سے غازی، ادھر سے اکبر، ادھر سے قاسم، لبیک بی بی، کیا حکم بی بی، حکم شہزادی۔ اور جو کل کی رات آئے گی سر پر ردا نہ ہوگی، ہاتھوں میں چوب لے کر کھڑی ہوگی اور کہے گی عباس کہاں ہو؟ آج کی رات خیموں میں روشنی، آج کی رات بہنوں کے ساتھ بھائی، ماں کے ساتھ بچے۔ اصغر پیاسا ہے لیکن رباب کی گود آباد ہے، سکینہ پیاسی ہے لیکن کانوں میں بندے موجود ہیں، پہرے پہ عباس ہے، خیموں میں شہزادیاں ہیں، سروں پہ چادریں ہیں۔ میرے مولا نے اس رات پہلا خطاب اپنے اصحاب وفادار سے کیا۔ یہ عجیب خطاب تھا۔ ایک فکرے نے سب کی کایا پلٹ دی۔ پہلا فکرہ کہا، میرے ساتھیوں جو میرے ساتھ آئے ہو، کل کا دن قتل کا دن ہے، کل کا دن مظلومیت کا دن ہے، اپنے آپ کو پیاس میں ہلکان نہ کرو۔ میں کوثر کا وعدہ کرتا ہوں چلے جاؤ، میں بیعت گردنوں سے اٹھاتا ہوں چلے جاؤ۔ کوئی نہیں اٹھا، اور پھر دیکھ کے فرمایا اچھا شاید تمہیں شرم آ رہی ہے، ان خیموں میں تمہارے نبی کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، انہیں ساتھ لے جاؤ، قبر نبی پر چھوڑ دینا۔ کوئی پوچھے کہ کیوں آئے تو کہنا ان کے لیے چلے آئے۔ کوئی نہیں گیا۔ اور اب اگلے فکرے کہے، شاید تمہیں شرم آ رہی ہے، شاید تمہیں شرم آ رہی ہے، اور یہ کہہ کے فکرے کہے اکبر اٹھو چراغ بجھا دو۔ یہ فکرے نہ تھے، قیامت تھی۔ پوری زندگی میرے مولا کا طریقہ یہ تھا، ہر حکم عباس کو دیا، عباس سامان تیار کرو، عباس فہرست بناؤ، عباس قافلے کو روانہ کرو، عباس قافلے کو بٹھا دو۔ آج غازی سے نہیں کہا، آج علی اکبر سے کہا۔ عباس دوڑے، سر کو حسین کے قدموں میں رکھا کہ مولا آج نوکر پر بھی اعتبار نہیں رہا۔ غازی اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ چراغ بجھا، 72 چہرے روشن ہو گئے۔ خیمہ نصرت سے ناصروں کے سائے امام مظلوم سے جدا نہ ہوئے۔ امام زمانہ مدد کے لیے پکار رہا تھا، اور نصرت کرنے والے خیمہ نصرت میں بیٹھے ہوئے۔ اندھیرا ہوا تو تقریریں شروع ہو گئیں۔ ایک آواز، مولا
तुझे छोड़ दे कि मैंने रसूल खुदा को देखा था कि अपने दोनों बाजुओं से आपके दोनों बाजू पकड़े हुए थे और आप अपने दोनों पैरों से रसूल के ऊपर चढ़ते जाते थे, यहां तक कि आपके पांव रसूल अल्लाह के सीने तक पहुंचे और हुजूर ने आपके मुंह को खुलवाया और आपके दहन पे बोसे दिए। आज छोड़ दूं, कल रसूल को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? फिक्रे बता रहे थे, ये सहाबी रसूल बोल रहा था, ये हबीब इब्न मज़ाहिर बोल रहा था। एक आवाज आई, मौला इस जिंदगी ने तो खत्म हो जाना है, अगर इसकी हमेशगी का भी यकीन हो तब भी आपको छोड़ कर ना जाए। ये ज़ुहैर इब्न कैन बोल रहा था। और एक आवाज आई, मौला अगर इस बदन को 1000 दफा कैंची से काट भी दिया जाए, ये फसाहत अरब थी, तलवार से नहीं कैंची से काट दिया जाए तब भी आपको न छोड़ेंगे। और अब जब चिराग बुझा और फिर जलो और 72 चेहरे सामने आए, तब हुसैन का लहजा बदल गया और बेसाख्ता गरीब ज़हरा के मुंह से निकला, अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह। क्योंकि औलिया अल्लाह की शान ये है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिन्हें न खौफ था न मलाल था। इस रात हुसैन इब्न अली ने इबादत इलाही की। इस रात हर का मुकद्दर जागो। इस रात हर माँ ने रहती दुनिया तक, कयामत तक आने वाली हर माँ को शब आशूर का पैगाम दिया कि शब आशूर का पैगाम यह है कि औलाद को जमाने के इमाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार कर दो। मां होने का हक यह है कि अपने बच्चों को तैयार करो जमाने के इमाम पर कुर्बान करने के लिए। बस जमाने का इमाम इस रात खैमों से बाहर निकला, अकेला चल पड़ा मेरा मौला। हिलाल इब्न नाफे कहता है, मैंने मौला को जाते देखा, मेरा कलेजा कांपने लगा, मैंने कब्जा तलवार पर हाथ रखा, मैं फरजंद रसूल के पीछे पीछे चला। थोड़ी दूर चलने के बाद हुसैन इब्न अली ने मुड़ के देखा और जलाल के आलम में पूछा, इब्न नाफे मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? इब्न नाफे मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? हाथ जोड़ के इब्न नाफे कांपा और कहने लगा, मौला जमाना दुश्मन है, लश्करों पे लश्कर आ रहे हैं, घोड़ों की टापों से बच्चों के दिल दहल रहे हैं, आप अकेले निकल पड़े। मुझे शर्म आ गई कि कहीं जमाने के इमाम की जान को खतरा न हो, मैं हिफाजत के लिए पीछे चल पड़ा। इब्न नाफे कहता है, मौला ने मेरी कलाई पकड़ी, कहा इब्न नाफे आ ही गए हो तो आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। ये जगह देख रहे हो, कल यहां से मैं कासिम की लाश के टुकड़ा चुनूं, और ये जो तुम जगह देख रहे हो, यह 18 बरस के करियल जवान के कलेजे से हुसैन बर्छी के फल को निकालेगा और यहाँ गाजी का बाजू गिरेगा और यहाँ पे 6 महीने के अली असगर की गर्दन में 3 शोभा तीर लगेगा। या अचानक हुसैन का लहजा बदला, कहा इब्न नाफे आंखें बंद कर, मेरे घोड़े से गिरने वाली जगह पर फातिमा ज़हरा अपने बालों से मक्तल की सरजमीन को साफ करने के लिए आ गई है। पर्दा कर, दुख्तरे रसूल आ गई। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब अल हुसैन के मुसल्ले पर वो सजदाए शुक्राना